بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، مسز ریگن، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ نے میرے اور میرے وطن کے بارے میں جن پرخلوص جذبات کا مہربانی کے ساتھ اظہار کیا ہے، میں ان کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے یہ کلمات دونوں قوموں کے درمیان دوستی کے مضبوط رشتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کی مہمان نوازی اور پاکستان کے استحکام میں آپ کی ذاتی دلچسپی ہمارے لیے تقویت اور اطمینان کا باعث ہے۔ جناب صدر، یہ آپ کی قیادت کی عقل مندی اور دور اندیشی کا نتیجہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون اور اشتراک نے ایک نئے وسعت حاصل کی ہے اور ہمارے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ باہمی ہمدردی اور خیر سگالی کا جذبہ جو دوستی کے بنیاد ہے، شروع سے ہی ہمارے دونوں قوموں کے تعلقات میں موجود رہا ہے۔ ہمارے خطے میں موجودہ عہد میں جو سنگین صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کو آپ کے ہاں پوری طرح سمجھا جا رہا ہے۔ خود آپ ہی کے الفاظ ہیں جو آپ نے کسی اور موقع پر کہے تھے۔ ہم نے اپنے مغربی سرحدوں پر پیدا ہونے والے کشیدہ حالات کے سامنے سر نہیں جھکایا، بلکہ جہاں تک ہم سے ممکن ہوا ہم نے ان کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ ہمارے لیے یہ انتہائی خوشی اور اطمینان کا باعث ہے کہ ہماری طرح آپ نے بھی اس ضرورت کا فوری احساس کیا کہ ہمارے خطے میں امن اور سلامتی کی خاطر اس بات کی ضرورت تھی کہ پاکستان اور امریکہ کی روایتی دوستی کو نئی حرارت اور توانائی بخشی جائے۔ ہمیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون پر بجا طور پر فخر ہے۔ اس تعاون اور دوستی کی بنیاد تسلیم شدہ اصول ہے۔ یہ اصول وہی ہیں جنہیں عالمی برادری تسلیم کرتی ہے، یعنی امن اور سلامتی، قوموں کی آزادی اور ان کا حق خود اختیاری۔ ہمارا یہ اشتراک کسی بھی ملک کے جائز مفادات کے خلاف نہیں ہے۔ جناب صدر، ہم نے افغانستان کے عوام کی جو مدد کی ہے، آپ نے اس کی بڑے کھلی دل سے تعریف کی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ صرف ہم نے بلکہ پورے عالمی برادری نے افغان عوام کی جائز موقف کی بھرپور حمایت کی ہے۔ ہم افغانستان کے ہمسایہ بھی ہیں۔ افغان عوام کے ساتھ ہماری بے شمار ثقافتی اور تاریخی رشتے ہیں، اس لیے ان کو طویل جدوجہد اور مشکل وقت میں جتنی مدد بھی ہم سے ممکن ہو سکے ہم نے کی ہے، اس سے کم مدد کا ہم کسی صورت میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ ہمارا اخلاقی اور انسانی فریضہ تھا کہ ہم نے 30 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کو مناسب خوراک اور سر چھپانے کی جگہ دی تاکہ ان کی مصیبت اور پریشانی کو کسی قدر کم کیا جا سکے۔ اس دوران سرحد پار سے پاکستانی علاقے کو اکثر و بیشتر فضائی اور زمینی حملوں کا نشانہ بھی بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ہمارے بہت سے معصوم شہری ہلاک یا زخمی ہوئے، لیکن ہماری عوام نے ان قربانیوں کو برداشت کیا اور کر رہے ہیں۔ ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ افغان عوام کا موقف درست ہے اور وہ دن دور نہیں جب حق غاصبانہ قوت پر غالب آ کر رہے گا۔ افغان عوام کی مصیبت اور تکلیفوں کا دور ختم ہوگا۔ ان کا وطن غیر ملکی حملے آوروں سے آزاد ہو جائے گا اور مہاجرین عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ افغان مسئلے کے سلسلے میں امریکہ نے جو مدد دی ہے اس پر اسے بجا طور سے فخر کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کا بھی یقین ہے
کہ ہمارے خطے کی تاریخ میں جناب والا کو ایک مدبر کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے کسی طور بھی نہ تو اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑا اور نہ ہی پس و پیش سے کام لیا۔ آپ نے ایک بڑی چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وہ شاندار فریضہ سر انجام دیا جو آزاد دنیا کے رہنما کی حیثیت سے امریکہ پر عائد ہوتا تھا۔ جناب صدر، ریاستہائے متحدہ امریکہ نے 1951 سے پاکستان کو جو مدد دی ہے اس کے لیے شکر گزار ہیں اور اسے قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اس امداد سے ہماری اقتصادی ترقی میں مناسب اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستانی قوم میں خود اعتمادی کا جذبہ بھی پیدا ہوا ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے پاکستان نے جنوبی ایشیا میں امن اور دوستی کے فروغ کے لیے کئی قدم اٹھائے۔ ہم نے تجویز پیش کی ہے کہ جنگ کے امکانات بالکل ختم کر دیے جائیں اور فوجوں میں مناسب کمی کر دی جائے۔ ہم نے ایٹمی ہتھیاروں کو ترک کرنے کے لیے بھی مختلف اقدامات تجویز کیے ہیں۔ تعمیری سطح پر بھی ہم جنوبی ایشیا کے ملکوں میں آپس کے تعاون کو فروغ دینے کے غرض سے بھارت اور علاقے کے دوسرے ملکوں کے ساتھ سنجیدہ اور بامقصد مذاکرات میں مصروف ہیں۔ جناب صدر، اس بات میں ذرا بھی مبالغہ نہیں کہ آپ نے جو پالیسی اختیار کی ہے وہ حقائق پر مبنی ہے۔ آپ کی نکچینوں کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ اس خطے سے متعلق آپ کا جو جامع نقطہ نظر ہے اس سے تعاون اور مفاہمت جیسے اعلیٰ قدروں کو ابھارنے میں بڑی مدد ملی ہے، کشیدگی کم ہوئی ہے اور اندیشوں اور خدشات کو دور کرنے کے عمل میں حوصلے افزا پیش رفت ہوئی ہے۔ اس وقت جنوبی ایشیا کی علاقائی صورتحال واضح طور پر امریکہ کے حق میں ہے اور وہ بجا طور پر اس خطے کے تمام ممالک کو اپنے ہمدردوں اور دوستوں میں شمار کر سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے پالیسی کی تسلیم شدہ اور ناقابل تردید کامیابی سے مطمئن ہوں گے۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی پہلے فرصت میں پاکستان تشریف لائیں گے تاکہ آپ اپنے آنکھوں سے پاک امریکی تعاون کی کامیابی کے نتائج دیکھ سکیں۔ جناب صدر، میں اس موقع پر آپ کو اور مسز ریگن کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں، جہاں آپ کا روایتی جوش و خروش اور انتہائی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔ میں آخر میں خواتین و حضرات سے درخواست کروں گا کہ وہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر کی حیثیت صحت کے لیے، مسز نینسی ریگن کی صحت کے لیے، یہاں موجود تمام دوستوں کی صحت کے لیے، امن اور خوشحالی کے لیے، امریکہ اور اس کے عظیم عوام کی خوشحالی اور قوت کے لیے، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہمیشہ بڑھتے ہوئے تعاون اور دوستی کے لیے میرے ساتھ جام صحت نوش کرنے میں شریک